الحمد لله رب العالمين وبه يستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ درس میں لا الہ الا اللہ کے معنی پر بات شروع ہوئی تھی اور مختصر بیان کر کے درس کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی کی وضاحت کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ لا الہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی الہ برحق نہیں، ورنہ الہ باطل پائے جاتے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی دلیل سورہ حج کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، کہ اللہ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ معبودان باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ اپنی اپنی قوموں سے کہتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں غیر کی نفی ہے، غیر کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ غیر کا وجود ہے، غیر کے استحقاق کی نفی ہے، غیر کے مستحق عبادت کی نفی ہے، غیر کے معبود برحق ہونے کی نفی ہے۔ اس بات کی کلمہ توحید میں نفی ہے کہ اللہ کے غیر جو بھی ہیں وہ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہیں، یا کوئی بھی وہ معبود حقیقی طور پر نہیں ہو سکتے، وہ باطل معبود ہوں گے۔ جب بھی انہیں معبود بنایا جائے گا تو ان کا معبود ہونا باطل ہوگا، برحق نہیں ہوگا۔ اس لیے کلمے میں اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، جس طرح سے اللہ کی کائنات میں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح سے اللہ کے مستحق عبادت ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا، جب معبودان باطل کا ذکر کیا کفار کے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند نام ہیں جو تم نے اپنی جانب سے گڑھ لیے ہیں، اور یہ باطل ہیں، یہ حق نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اپنے برحق ہونے کا اعلان فرمایا اور دوسروں کے باطل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور بہت سارے لوگ کلمہ کا معنی یہ بتائیں گے آپ کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت و زندگی کا مالک نہیں۔ بعض لوگ یہ معنی بتائیں گے، لیکن یہ معنی کلمے کا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہوتا تو کفار کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، کیونکہ کفار مکہ تو یہ مانتے ہی تھے۔ کفار مکہ مانتے تھے کہ خالق صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ موت و حیات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ بات کفار مکہ بھی مانتے تھے، لیکن جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس موقع پر وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہوگا، معبود وہ ایک سے زیادہ رکھتے تھے، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 میں ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ لوگ اکڑتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں اس کلمے کو ماننے سے، اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں گے ایک شاعر کے کہنے سے، ایک دیوانے کے کہنے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات بتائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے، آپ نے اختلافی معاملات میں آپ سے فیصلہ کرواتے تھے۔ کعبہ میں جب حجر اسود رکھنے کا جھگڑا ہوا، اس وقت تک آپ نے کلمہ توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی نہیں بنایا تھا اور یہ پیغام بھیجنے کے لیے مبعوث نہیں کیا تھا، تو اس وقت سب نے آپ کو فیصل بنایا، آپ کو جج بنایا، آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا اور اس پر راضی رہے۔ لیکن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا، اللہ کے سوا غیر کی عبادت سے روکا، تو سب آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو شاعر اور مجنون کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر دیا، صرف ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اللہ خالق و رازق نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی ہماری ساری عبادات کا مستحق ہے۔ اور اس میں جو نفی کی گئی ہے لا الہ، کہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، تو عبودیت، استحقاق عبودیت کی نفی کی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کا مستحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر کوئی معبود بنا لیا جاتا ہے تو وہ جھوٹا معبود ہے، باطل معبود ہے، اور الا اللہ کہہ کر کے اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا گیا ہے، اس بات کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ نفی اور اس بات دو پر مشتمل ہے اور اسی سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ پہلے کہتا ہے لا الہ، کوئی مستحق عبادت نہیں، انکار کر دیا جاتا ہے سب کا، اس کے بعد اقرار کیا جاتا ہے الا اللہ، ہاں صرف اللہ، وہی عبادت کا مستحق، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور یہ معنی قرآن پاک کی مختلف آیات میں موجود ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کا انکار، لا الہ، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ تو اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ ایسے ہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اس میں الا اللہ کا معنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس میں لا الہ کا معنی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ صرف اللہ و الہ کہنا کافی نہیں، کوئی کہے اللہ ہی معبود ہے، کوئی کہے اللہ معبود ہے، تو یہ کہنا کافی نہیں، انکار بھی ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو انکار اور اقرار یہ دو رکن ہیں اس کلمے کا، جو آدمی انکار اور اقرار دونوں کو سمجھے گا وہی اس کلمے کے معنی کو درست طور پر سمجھے گا۔ اسی لیے شیخ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 پیش کی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی معنی ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جن چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہو، جس کی بھی عبادت کرتے ہو، میں سب سے بری ہوں، میں سب سے اپنا رشتہ توڑتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا، الا الذی فطرنی، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو الا الذی فطرنی اس میں الا اللہ کا معنی ہے، اور اننی براء مما تعبدون اس میں لا الہ کا معنی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں انکار اور اقرار دونوں موجود ہے۔ تو اس آیت سے وضاحت ہوتی کہ ابراہیم، چونکہ یہ دین ملت ابراہیم کی پیروی ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ کہہ کے شرک کا انکار کرو، پھر الا اللہ کہہ کے توحید کا اقرار کرو۔ تو ہمارا کلمہ ایک نفی اور ایک اس بات پر مشتمل ہے، انکار اور اقرار پر مشتمل ہے، شرک کا انکار اور توحید کا اقرار۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 یہ بھی اس معنی کی وضاحت کرتی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی جانب آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے۔ تو لا نعبد الا اللہ، لا نعبد لا الہ اور الا اللہ، یعنی لا الہ لا نعبد یہ انکار اور الا اللہ یہ اقرار، اس بات نفی اور اس بات دونوں کو جمع کیا۔ ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کچھ بھی شرک نہ کریں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے جیسے انسان کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر، جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسری آیت میں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اپنے جیسے انسانوں کو انہوں نے رب بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کوئی کسی کو رب نہ بنائے، رب اور معبود اللہ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا دو رکن ہے، ایک نفی اور ایک اثبات۔ نفی کو ہم کہتے ہیں انکار اور اس بات کو کہتے ہیں ہم اقرار۔ تو گویا کلمے کے دو ارکان ہیں، ایک ہے انکار اور ہے ایک اقرار۔ جو آدمی انکار اور اقرار کو سمجھ لے اسی نے کلمے کو سمجھا، جو اقرار اور انکار کو مان لے اسی نے کلمے کو مانا۔ جو آدمی ان دونوں ارکان کو نہ مانے تو اس کا ماننا درست نہیں ہوگا۔ شرک کا انکار کریں اور توحید کا اقرار کریں، شرک کو چھوڑیں اور توحید کو اپنائیں، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔